بیٹا دیتے ہیں، بیٹی دیتے ہیں. لقد تقطع بینکم، آج تمہارے ان کے درمیان رسی کاٹ دی گئی ہے، سلسلے کٹ گئے ہیں. وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور وہ تمام باتیں جو دنیا میں تم نے سینت سینت کر عقیدہ بنایا ہوا تھا، آج سب غائب ہے تمہارے سامنے سے. آج آنکھیں کھلی. اس وقت کی ندامت اور شرمندگی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. موت کے بعد میرے عزیزو، میرے دوستو، دو منزلیں ہیں بس. دو منزلوں کے سوا تیسری کوئی منزل وہاں نہیں. یا تو خوشیوں والی منزل ہے، خوشیوں مسرت ہی ملے گی، اور یا تو غموں والی زندگی ہے. ان دو زندگیوں کے علاوہ تیسری کوئی زندگی وہاں نہیں ہے. یہاں تو کئی زندگیاں. آدمی کو فریج کا پانی نہیں ملتا، مٹکے کا پی لیتا. مٹکے کا نہیں ملتا، کنویں کا پی لیتا. کنویں کا نہیں ملتا، نل کا پی لیتا. نل کا نہیں ملتا، گرم پانی ہی پی لیتا. آدمی کو بلڈنگ نہیں ملتی، جھوپڑی بنا لیتا. جھوپڑی نہیں ملتی، فٹ پاتھوں پر زندگی گزار لیتا. مرغ مسلم نہیں ملتے، چٹنی روٹی دال روٹی کھا لیتا. کچھ نہیں ملتا، پانی پی لیتا. زندگی کے مختلف مراتب اور درجات اور مراحل ہیں. یہاں زندگی جیسے بھی یہ گزر جاتی ہے، امیر کی بھی گزرتی ہے، فقیر کی بھی گزرتی ہے، لیکن وہاں مرنے کے بعد صرف دو زندگی ہے. یا تو دکھوں سے بھری ہوئی زندگی ہے، اور یا تو خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی. اب تمہاری مرضی ہے کون سی زندگی تم منتخب کرتے ہو. اس لیے میرے عزیزو، کامیاب اور کامران وہ شخص ہے جو اپنی موت کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھتا ہے، اپنی موت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا ہے، اور ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو کس طرح خوش کریں، اللہ رب العزت کہیں ناراض نہ ہو. اور اس برے انجام سے جو موت کے وقت اور موت کے بعد آنے والے ہیں، ان انجام سے وہ ڈرتا رہتا ہے. میرے بھائیوں، کہاں گئی ہماری آنکھیں؟ کیوں نہیں ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتے؟ کیوں نہیں ہمارے پہلوؤں میں جو دل ہے وہ کیوں نہیں لرزتے اور تڑپتے؟ ہم مردوں کو رخصت کرتے ہیں، مردوں کو نہلاتے ہیں، روزانہ الوداع کہتے ہیں، روزانہ قبروں میں جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. لوگو، ہم نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب قبروں کی زیارت کرو. کیوں کرو؟ پھول پتی چڑھانے کے لیے، وہاں دعا کرنے کے لیے، وہاں مٹھائی اور بتاشے لے جانے کے لیے، وہاں آگ اور شیرنیاں چڑھانے کے لیے، وہاں جو ہے ڈھول اور بھنگڑے اور ناچ اور تاشے کرنے کے لیے، وہاں قوالیاں گوانے کے لیے نہیں. فإنها تذکرکم الموت، اس لیے کہ قبروں کی زیارتیں تمہیں موت کی یاد دلاتی. کبھی اللہ توفیق دے تو یہاں کے قبرستان میں جاؤ، کبھی رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر وہاں سوچو کہ یہاں کتنے بڑے بڑے سلاطین، کتنے بڑے بڑے حکمران، کتنے بڑے ظالم و جابر اور کتنے نیکوکار اور صالحین آرام کر رہے ہیں. جا کے دیکھو، وہاں تمہیں موت یاد آئے گی. قبرستان میں جاؤ، تمہارے دل نرم ہوں گے. میرے بھائیوں، ہم روزانہ یہ تمام سب کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مرنے سے پہلے ہی مردہ ہو چکے، ہمارا احساس ہی ختم ہو چکا. موت کا پیالہ یہ ہر زندہ بشر کو پینا، ہر انسان کو پینا ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ، میرے بھائیوں، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ مقرر فرماتا ہے، اور جب اس کی گھڑی آتی ہے تو وہ اس کو پلایا جائے گا. موت ہماری دنیاوی زندگی کے سلسلوں کو ختم کر دے گی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. تلقین کرتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ اکثروا ذکر ہاضم اللذات، اکثروا ذکر ہاضم اللذات، رواہ الترمذی والنسائی. کہ اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ اے لوگو، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، اس لیے کہ موت یہ لذتوں کو توڑنے والی، لذتوں کو کاٹنے والی ہے. اور ذرا غور کرو، ایک آدمی کسی میلے میں کھڑا ہوا اور سرکس دیکھ رہا ہو، اچھے مناظر اس کے سامنے پیش کیے جا رہے ہوں، اچھا تماشا ہو رہا ہو، اور اس کے اندر وہ بیٹھا ہو. یا چلو اور ہم قریب کر دیتے ہیں، ایک آدمی سینما ہال میں بیٹھا، ایک آدمی سینما ہال میں بیٹھا، خوبصورت انداز سے ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر کے پیر پہ پیر رکھ کر کے سینما دیکھ رہا ہوں. اس کے کان میں کوئی جا کے کہہ دے کہ میاں اس سینما ہال میں بم رکھا ہوا ہے، بس ابھی 5 منٹ میں بڑا ہٹ پھٹنے اور گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی، اور فوراً تم بھاگنے کی کوشش کرو گے کس طرح سے ہم اس سے بچیں. بے نہیں یہی حال ہے کہ جب تم اس دنیا کے اندر مہ ہو جاؤ یا کسی کو دیکھو، اس وقت موت کو یاد کرو. موت کبھی بھی آ سکتی ہے. لوگوں نے، ہم نے یہاں دیکھا 20-20 برس کمائی کی ہے میرے عزیزوں، اور یہاں تک کہ یہ سوچا ابھی آخری سفر، ان کا ہر سفر آخری ہوتا، ہر سفر آخری ہوتا. سوچ کے جاتے ہیں. کفیل کہتا ہے خروج نہائی لگا دوں، نہیں خروج عہدہ لگا دو. دل کہے گا آئیں گے، نہیں کہے گا نہیں آئیں گے، لیکن بدقسمتی جا کے پھر آتے ہیں. آنا پڑتا ہے. 25 سال یہ سوچا کہ اب ہم مکمل طور پر رخت سفر باندھ کر کے ہم جائیں گے، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم،
ہمارے سامنے ابھی 2 ہفتہ پہلے ایسی باتیں آئی اور ایسے مناظر آئے کہ آدمی مکمل طور پر تیاری کر چکا، بیگ بچ چکے، سب کچھ ہو چکا، لیکن اپنی گاڑی سے وہ نکلا اور ایسا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا کہ اس کی گاڑی کے پرزے ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی اسی کے اندر چکنا چور ہو گئی۔ زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ چلتے چلتے آج کتے اور بلیوں کو اتنی موت نہیں آتی جتنی ہم انسانوں کو آتی، چلتے چلتے آدمی شکار ہو جاتا ہے، اڑتی ہوئی پلینیں فضاؤں کے اندر کریش ہو جاتی ہیں، ذرے ذرے بگھر جاتے ہیں، آدمی کے کپڑے کے ٹکڑے تک نہیں ملتے، چلتی ہوئی ٹرینیں ہزار حوادث، ہزار حفاظتی تدابیر کے باوجود بھی ٹکرا کر پاش ہو جاتی ہیں۔ آج جو ہمارے ملکوں کے اندر سیلاب کاریاں چلی ہوئی ہیں، آپ خبروں کے اندر دیکھتے ہیں بستیوں کی بستیاں ویران ہو رہی ہیں، مر رہے ہیں، بیوی بچوں بچھڑ گئے، ماں باپ بچھڑ گئے، والدین کہاں ہیں، بیٹا کہاں ہے، گھر ٹوٹ گیا، جانور جائیداد سب کچھ ختم ہو گئی، لاکھوں لوگ حیران و پریشان ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی، اب سوچیں آپ ایسے حالات میں کوئی موت کا، کوئی زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ اس لیے ہمیشہ موت کو یاد رکھا کرو۔ موت جب کبھی لذتوں میں ہو تو موت کو یاد کرو میرے عزیزوں، یہ لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے۔ دقاق فرماتے ہیں کہ جو لوگ موت کو یاد کرتے ہیں اور زیادہ یاد کرتے ہیں انہیں 3 چیز کا فائدہ ہوتا ہے۔ سنو، موت کو یاد کرنے سے فائدہ آخرت کی یاد آتی ہے۔ نمبر 1، آخرت اس کے سامنے ہوتی ہے، 3 چیز کا فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، وہ توبہ کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں۔ جو لوگ موت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے چلو ابھی تو اور کر لیں، جیسے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے، مال ہے، دولت ہے، جوانی ہے، سب کچھ ہے، بھائی پیسے ہیں، چودھری حج کر لو، ارے نہیں ابھی جوانی میں کیا حج کرنا، ابھی تو اور خود گناہ کرنے ہیں، اور گناہ کر لو، ہے نا۔ بڑھاپے میں جب ہاتھ پیر لنج ہو جاتے ہیں، چلنے کی سکت اور طاقت نہیں رہتی، تب بندہ چلتا ہے وہاں حج کرنے کے لیے، اور یہاں یہ تمنا لے کے آتا ہے کسی ٹرک، کسی گاڑی کے نیچے آ کے مر جائے تاکہ جنت میں چلا جائے۔ اگر لوگوں کو مدینے مکے میں مرنے سے جنت ملتی تو سارے لوگ آخری عمر میں یہیں آ کر کے جو ہے ہمارے ملکوں والوں کی طرح یہیں آ کے کسی ٹرک کے نیچے سو جاتے، کہیں ٹرین کے نیچے کٹ جاتے، مرتے زبردستی۔ جنت ایسے نہیں ملتی ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت النار بالشہوات، جہنم کو رنگ رنگیلیوں سے گھیر دیا گیا ہے، لیکن جنت کو نہایت ہی ناپسندیدہ مشکلات سے گھیرا گیا ہے۔ جو لوگ ان مشکلات کو پار کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ رنگ رنگیوں میں رہیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، 3 چیز کا فائدہ ہوتا ہے موت کو یاد کرنے کا۔ نمبر 1، توبہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ جنہیں دیکھو کہ توبہ کرنے میں جلدی کر رہے ہیں، سمجھ جاؤ یہ بندہ موت کو یاد کر رہا ہے، توبہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ نمبر 2، ان کے دل قانے ہوتے ہیں۔ قانے کا مطلب یہ ایک جوہر ہے اور ایک بہت اچھی صفت ہے جس موضوع پر انشاءاللہ زندگی رہی، قناعت پذیری جو ہے نا، یہ بہت اہم چیز ہے جو ہمارے دلوں سے آج یہ چیز ختم ہو چکی۔ ہمارے پاس جتنا ہی کھانے پینے کو مل رہا ہے اس سے زیادہ ہی ہم طلب کرتے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو ملا ہے قناعت کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں۔ اگر آج ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے تو ہم کہیں قناعت نہیں کریں گے، ہم کہیں گے ہمارے پاس گاڑی ہے تو ہم کہیں گے ہمارے پاس چارٹرڈ طیارہ ہو ہمارے پاس، یعنی آدمی کی شہوت اور رغبت اس کی بڑھتی جاتی، قناعت پسندی ختم۔ تو جو اس کو موت یاد آتی ہے وہ قناعت کرتا ہے، جو بھی مل گیا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، پتہ نہیں کل کو موت آ جائے، پتہ نہیں کیا فائدہ، قناعت کرتا ہے، جھوپڑی میں ہو، بلڈنگ میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے، اور وہ کبھی پریشان نہیں رہتا۔ وہ کبھی پریشان وہی لوگ رہتے ہیں جو 10 کو 20 بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، ان کی نیندیں بھی حرام، بیوی بچے بھی ہاتھوں سے جاتے ہیں، دنیا کے اندر بھی وہ پریشان رہتا ہے۔ اور نمبر 3، تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے موت کو یاد کرنے کا کہ اس کی عبادتوں میں چستی آتی ہے، عبادتوں میں چستی آتی ہے۔ اذان سنی نماز کے لیے تیار ہو گیا، اذان سنی کاروبار بند نماز کے لیے، اذان سنی گہری نیند میں ہے کسی نے جگایا اٹھو نماز، ہاں ٹھیک ہے چلو نماز پڑھنے چلتے، فوری طور پر بھاگتا ہے وہ اذان نماز پڑھنے کے لیے۔ صدقہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوئی، زکوٰۃ فوراً ادا کرتا ہے۔ حج فرض ہوئی، حج فرض ہوا، حج کے لیے دوڑتا ہے۔ روزہ کا مہینہ، رمضان کا مہینہ آیا، روزہ رکھتا ہے، اور نفلی عبادتیں، صدقے اور خیرات میں خوب اللہ تعالیٰ
کیوں اسے موت یاد آتی ہے؟ پتہ نہیں آج شام کو دے دے رہے ہیں، صبح اٹھیں گے پتہ نہیں ہم زندہ رہیں گے کہ مر جائیں گے۔ اس لیے یہ 3 فائدے ہیں۔ نمبر 1 عبادت میں چستی آتی ہے، نمبر 2 توبہ کرنے میں جلد بازی کرتا ہے، نمبر 3 جتنا ملا ہے اس کے اوپر صبر اور شکر ادا کرتے ہوئے قناعت کرتا ہے۔ اور جو لوگ موت کو بھول جاتے ہیں ان کے اندر 3 برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سنو وہ 3 برائیاں کیا ہیں؟ وہ توبہ کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، نمبر 2 دل ان کا مطمئن نہیں ہوتا، جتنا بھی پا جائیں پھر بھی کم رہتا ہے، اور نمبر 3 عبادت میں کاہلی اور سستی کرتے ہیں، عبادت میں کاہلی اور سستی کرتے ہیں۔ یہ 3 نقصان۔ تو اے ایمان والو، اہل بصیرت کے قافلوں کے ساتھ جڑ جاؤ، لازم پکڑو ہمیشہ کو